ایران کے وعدہ صادق چہارم کی 30ویں لہر امام علی کے کوڈ نام سے منسوب۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیٹے سید مجتبی خامنئی نئے سپریم لیڈر بن گئے۔ اسرائیل سمیت خلیجی ممالک میں صہیونی اور امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے جاری۔ 4 جدید ریڈار تباہ، تل ابیب، بیرشبہ، حیفا، نہاریہ، کریات شمونہ پر حملے، دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں، کویت کی العدیری ایئر بیس پر حملہ، بھاری نقصان، سعودیہ کی شائبہ آئل فیلڈ کے قریب ڈرون کو تباہ کیا گیا، خرچ میں 2 بنگلہ دیشی ہلاک اور 12 زخمی، بحرین کے جزیرے سترہ پر ڈرون حملے، متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ ایرانی حملوں میں امریکی فوج کے 8 اہلکار ہلاک ہو چکے۔ اسرائیل نے بیروت کے ضلع غوبیری پر فضائی حملہ کیا جس میں سفید فاسفورس کا غیر قانونی استعمال کیا جو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کفایت شعاری پالیسی اجلاس، کابینہ اراکین پر حصہ ڈالنے کے لیے زور، تنخواہوں مراعات میں کمی، وفاقی کابینہ کا 2 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، حتمی فیصلہ، وزیر اعظم کی صوابدید پر کفایت شعاری پالیسی پر مشاورتی اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ورک فرام ہوم اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں تعطل نہ لانے، آن لائن کام کرنے والوں کو بلا رکاوٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی کابینہ ارکان بھی قومی کفایت شعاری پلان میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ صورتحال بہتر ہونے تک تنخواہوں اور مراعات میں بھی کمی کا اندیا دیا۔ اور روحانیت، محبت اور رمضان کی خوشبو، عرفان رمضان۔ جی ٹی وی نیوز رمضان ٹرانسمیشن کی مقبولیت برقرار، ثنا خواں فرحان علی وارث کے ساتھ ایمان افروز لمحات، شیف گلزار نے بنانا سکھائے مزے کے پکوان۔ ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولی، 6 علماء کرام کی دعا مومن کا سب سے مؤثر ہتھیار اور اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ کے موضوع پر گفتگو، حمد و نعت خوانوں کے خصوصی کلام سے فضا معطر۔ خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 1 بجے سے افطار تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ امریکی ہر درمی کا عالمی معیشت بھی شکار، دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹس کو جھٹکا، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، 11,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,45,800 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ جاپان، ہانگ کانگ، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ، جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 8% سے زائد کمی کے بعد ٹریڈنگ عارضی طور پر روکنا پڑی۔ مشرق وسطی میں صورتحال مزید کشیدہ، اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، عالمی منڈی میں ہلچل مچ گئی، اب نئے ہرمز سے تیل کی ترسیل معطل، تیل کی قیمتوں میں 25 سے 30% اضافہ، خام تیل کی قیمت $115 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، برنٹ کروڈ آئل $114 تک پہنچ گیا، نائمیکس لائٹ سویٹ آئل بھی بڑھ گیا، تیل کی قیمت $150 تک جا سکتی ہے، ماہرین کا انتباہ۔ ایرانی قوم کو نیا رہبر مل گیا، شہید آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان نے باضابطہ اعلان کر دیا 88 ارکان پر مشتمل طاقتور آئینی ادارے، مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر کے نام پر اکثریتی اتفاق حاصل کیا، آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی اسلامی نظام کے 30ویں محافظ کے طور پر متعارف، فیصلہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسمبلی کے نمائندوں کے فیصلہ کن ووٹ کی بنیاد پر ہوا۔ آپریشن غصب لیلہ کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں جاری، پاک تیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈپو مکمل طور پر تباہ، شمال میں سرحد پر افغان طالبان کی ایک پوسٹ کو نشانہ بنا دیا، طالبان اور فتنہ خوارج کے عناصر فرار ہونے میں مجبور، پاک فوج مسلسل دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر علاقے میں سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اور افغان طالبان کے جنگی کامیابیوں کے دعوے بے بنیاد قرار، پاکستان کے افغانستان میں کارروائیاں مستند انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا غیر ملکی جریدوں سے انٹرویو میں 2 ٹوک موقف، انہوں نے مزید کہا کہ شہری آبادی کو کبھی نشانہ نہیں بنایا، صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون نیٹ ورکس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔